أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين اولما اصابتکم، اور جب تمہیں پہنچی تکلیف، مصیبت قد اصبتم مثلیہا، تحقیق تم پہنچا چکے ہو اس سے دگنا، قل تم نے کہا انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے ہی نفسوں کی جانب سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وما اصابکم، اور جو پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں، ممتاز کر دیں ایمان والوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز فرما دیں ان کو جنہوں نے منافقت کی، وقیل لہم، اور ان سے کہا گیا تعالوا واؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، قتال کرو، او ادفعوا، یا کم از کم دفاع کرو اپنا، قالوا، وہ کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم جانتے لڑائی کو، قتالا، لڑنے کو، لاتبعناکم، ہم ضرور تمہاری بات مانتے، تمہاری پیروی کرتے، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ اس دن کفر کے زیادہ قریب ہوئے بنسبت ایمان کے، یقولون، وہ کہتے ہیں بافواہہم، اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا، واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے اپنے بھائی بندوں سے کہا، وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو وہ نہ مارے جاتے، قل، آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فادرؤوا، دور کر دو، ہٹا دو، عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے 168 تک ہے۔ پچھلی آیت میں رسول اللہ مبارک کی بعثت کا عظیم احسان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اس سے پہلے کئی رکوع سے غزوہ احد کا تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ غزوہ احد کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر بعد میں حالات کیا پیش آئے، اور پھر رب العالمین نے رسول اللہ مبارک سے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آپ نے نرمی کا معاملہ جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہنا ہے، وشاورہم فی الامر، ان سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے معاف فرما دیجئے، اور ان سے آئندہ بھی مشاورت میں شریک فرماتے رہیے تاکہ ان کی دلجوئی ہوتی رہے۔ عجیب ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس آیت کو جب میں دیکھتا ہوں، یقین کریں کہ عجیب
آج دنیا صحابہ کے بارے میں کیا کہہ رہے اور پروردگار کے ہاں صحابہ کا مقام کیا ہے کہ پروردگار عالم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی سفارش فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہ فرمائیے گا، فاعف عنہم، ان سے درگزر کر دیں اور مشاورت میں شریک کر لیا کریں تاکہ ان کا کہیں دل نہ دکھ جائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ مبارک کی شان اور ان کی بعثت، اور پھر جو رسول اللہ مبارک کے فرائض منصبیہ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت، پاک کرنا، تزکیہ نفس اور تعلیمی کتاب اور تعلیمی حکمت، اس کا ذکر تھا۔ اب پھر غزوہ احد کا، چونکہ غزوہ احد کا زخم اتنا گہرا تھا کہ پروردگار عالم نے مختلف انداز سے مختلف الفاظ میں صحابہ کرام کو تسلی دی ہے، تو یہ بھی وہی تسلی کا مضمون چلا رہا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبت، جب تمہیں مصیبت پہنچی تو قد اصبتم مثلیہا، تم نے پچھلے سال اس سے دگنی ان کو تکلیف پہنچائی ہے، کیوں پریشان ہوتے؟ یہاں تو صرف 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور تم نے 70 شہید ان کے مارے بھی، مردار بھی کیے اور 70 قیدی بھی کیے۔ رب العالمین نے یہاں تو پھر بھی اہل ایمان کا رعب ان کے دل میں ایسا ڈالا کہ انہوں نے میدان جیت کر بھی بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ ہاں بھاگے ہیں وہ، ایک شخص انہوں نے صحابہ کرام میں سے قیدی نہیں بنا سکے، بلکہ خود اسی میں عافیت سمجھی کہ نکلو یہاں سے، اب مکے کی طرف پلٹو۔ تو یہ رب العالمین نے عظیم احسان فرمایا۔ تو جب یہ حالات آئے تو صحابہ کرام بڑے پریشان تھے کہ قلت من ھذا، یہ کیسے ہو گیا، ہم تو حق پر تھے، ہمیں شکست کیسے ہو گئی، یہ ہمارے ساتھ حالات ایسے کیسے پیدا ہوئے؟ تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تم حق پر نہیں تھے یا اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ نہیں دیتے، اہل حق کی مدد نہیں کرتے، ضرور کرتے ہیں، تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے نہ تم وہ درہ چھوڑتے اور نہ یہ حالات پیدا ہوتے۔ فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہے حالات کو پلٹ دیتے ہیں، فتح کو شکست میں، شکست کو فتح میں بدلنے پر قادر مطلق ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور یہ جو احد کے دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائیں، کفار اور مسلمان آپس میں، یہ جب ان کی لڑائی شروع ہوئی فبإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، اور دوسرے اصل مسئلہ کیا تھا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ممتاز فرما دے۔ علم کا معنی ہے جاننا، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ شروع میں ہی واپس ہو گئے عبداللہ ابن ابی، پھر درمیان میں اور آخر میں خالص سچے مسلمان رہ گئے۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافقین کو پروردگار ظاہر فرمانا چاہتے تھے، ممتاز کرنا چاہتے تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، ان منافقین سے کہا گیا تَعَالَوْا، آؤ ہمارے ساتھ، قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں ہمارے ساتھ لڑو، او ادفعوا، یا کم از کم کیا کرو، ڈیفنس کرو، دفاع کرو۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اقدام ہے یا کیا ہے، دفاع ہے۔ تو یہاں اب دفاع کی صورت ہے کہ دشمن آیا ہوا ہے مدینہ منورہ کے قریب، تو ان کا کیا کریں، ہم دفاع کریں، یا ہم آگے نکل کر ان پر کیا کریں، حملہ آور ہو جائیں تاکہ دشمن ہمارے قریب آ ہی نہ سکے۔ انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اوہ جی آپ کو تو پتہ ہے نا جی، ہم لڑنا جانتے ہی نہیں، کبھی لڑائی میں پڑے ہی نہیں ہے، ہمیں تیر تلوار چلانا نہیں آتا، ہم تو بس کیا ہے، میٹھے میٹھے والے ہیں، بس ماشاءاللہ سبحان اللہ والے ہیں، ہم یہ کام کرنے والے نہیں، ہم نے تو کبھی کیا ہے، پستول بھی ہاتھ میں نہیں، ہم تو دور کے کسی کے ہاتھ میں پستول دے کر ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے، مسلمان ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہے۔ مومن کے دل میں جذبہ جہاد نہ ہو، منافق۔ یاد رکھیں، علماء سے پوچھ، احادیث ہیں، جس شخص کو موت اس حالت میں آئی کہ اس کے دل میں جہاد کا جذبہ نہ ہو، مات علی شعبۃ من النفاق، اس کو منافقت پر موت آئے گی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہاں یہ نہیں مانگنا کہ اللہ لڑائی ہو تو میں جاؤں، نہیں، صلی اللہ العافیہ، لیکن تیاری رکھنی ہے، تیاری رکھنی ہے کہ موقع آئے، کچھ نہیں ہے،
گھر سے مسجد تک آتے ہیں تیز تیز قدم چل کے آئے کہ میں واک کر رہا ہوں کہ کبھی اگر جہاد کا موقع ہے تو یہ نہ ہو کہ میں ٹھوس ہو جاؤں، مجھ سے چلا ہی نہ جائے. کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ واک کریں تو اس لیے سے نہیں کہ میرا پیٹ کم ہو جائے، اس لیے سے نہیں کہ میرا کولیسٹرول کم ہو جائے، اس لیے سے نہیں کہ یہ سارے کام ویسے ہی ہونے ہیں. نیت کیا رکھیں؟ بولے یار کیمرے نہیں ہے، پریشان نہ ہو، کوئی کیمرہ نہیں ہے. کس نیت سے؟ جہاد کی نیت سے، کہ میں یہ کر رہا ہوں جہاد کی نیت سے. یہ تمام تگ و دو حرکت کر رہا ہوں کہ کل کو جب جہاد کا موقع آئے تو میں اس کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے. تھن بدبختوں نے کہا منافقین لو نعلم قتالا لاتبعناکم. آپ کو پتہ ہے نا جی، نہ میں تیر چلا سکتا ہوں نہ تلوار چلا سکتا ہوں، مجھے آتا ہی نہیں لڑنا. لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال کو لڑنے کو جانتے، لاتبعناکم، تو ہم آپ کے ساتھ. حضرت لاہوری کا نام سب لیتے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ. یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بس ہم صرف بزرگی کی حد تک مانتے ہیں انہیں. ہم ان کو بزرگی کی حد تک مانتے ہیں نا، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بس مولوی وہ ہو جو کیا ہو، بس بزرگ وہ ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہو، تسبیح پھیر رہا ہو ٹھک ٹھک ٹھک. اور پھر سب سے بڑا بزرگ وہ ہے جو کیا کرے؟ دم درود بھی کرے. جو دم درود نہیں کرتا وہ بھی مولوی نہیں ہے، کیونکہ اس کا فیض ہی نہیں ہے. سب سے بڑا مولوی صاحب وہ جو کیا کرتا ہے؟ دم درود کرتا ہے، تعویذ دیتا ہے، ساخت بناتا ہے، پلیٹیں لکھتا ہے، ادھر سے کیا ہے 10 20 50 100 روپے کے استخارے بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بڑے اللہ والے جی، وہ جی بس ماشاءاللہ لوگوں کا بڑا ہی ان پر رجوع ہے، اور یہ ہے وہ. یہ تھے اللہ والے. اور وہ جب سال کے آخر میں دور تفسیر پڑھا کر جو سند دیتے تھے، سند سرٹیفکیٹ، تو اس پر جو سائن فرماتے تھے، اپنا دستخط ثبت فرماتے تھے، تو سرخ پن سے، سرخ سیاہی والے پن سے وہ. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ سرخ، فرمایا یہ مجاہد کے شہید کے خون کی نشانی ہے. ہاں حضرت کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ میرے ایک واسطے سے استاد ہیں ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ سے میں نے تفسیر پڑھی، اور حضرت نے ان سے تفسیر یہاں لاہور میں پڑھی تھی. تو حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم آئے تو فرمایا مولوی سائیکل چلانی آتی ہے؟ فرمایا میں نے کہا جی ہاں آتی ہے. فرمایا اچھا. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ اگر میرے استاد آج زندہ ہوتے تو آج وہ پوچھتے طالب علم سے کہ بھائی ٹینک چلانا آتا ہے آپ کو؟ تو تب میں آپ کو دور تفسیر میں داخلہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا. مومن وہ ہر وقت کیا رہے؟ تیار رہے جہاد کے لیے. آج ہم نے صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ ہم جب جہاد کا نام لیتے تو ساتھ ہی اپنا وضو ٹوٹ جاتا، اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ایجنسی والا تو نہیں، کوئی دیکھ نہ لے. او بندے خدا، جہاد ہمارا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. ہاں یہ تو بدبختوں نے، یہ تو یہود و حنود نے عیسائیوں کی محنت اور کوششوں سے انہوں نے جہاد کے لفظ کو دہشت گردی بنا دیا ہے. ان سے بڑا دہشت گرد خدا کی قسم دنیا میں اور کوئی بھی نہیں. دہشت گرد وہ ہے. اسلام تو کیا ہے؟ امن کا مذہب ہے. کیا ہے؟ لیکن امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ میرے منہ پر 2 تھپڑ ماریں گے تو میں کہوں گا ایک اور مار دیں ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا. نہیں، ہاتھ پکڑے اس کا توڑ دیں ہاتھ. خبردار جو میری طرف آپ کا ہاتھ اٹھا. کیا اسلام نے اس لیے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تم لوگوں سے مارے کھاتے رہو؟ کلا وحاشا، ایسی بات نہیں ہے. تو فرمایا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. قرآن کہتا ہے یہ الفاظ جو انہوں نے کہے ہیں اس دن یہ کفر کے زیادہ قریب ہی بنسبت ایمان کے. ہاں قتال سے انکار کرنا، قتال سے انکار کرنا. آج ہم یہود و حنود کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں نہیں جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جوہد سے، اور جوہد کا مطلب کیا ہے؟ کوشش ہے، محنت ہے. نہیں، ہر جگہ اپنا اپنا معنی ہے. یہاں قتال کا معنی کیا کریں گے؟ چلو جہاد کا تو جوہد ہے، تو قتال کا کیا معنی کریں گے؟ قتال ہے، جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے. یہ تمام کے تمام جہاد ہیں. لیکن کیا ہے؟ جہاد بالسیف بھی ہے ان میں سے ایک. فرمایا
ہم یقولون بافواہہم، آج ان کا کفر ظاہر ہو گیا، یا منہ سے وہ باتیں کہتے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ آپس میں تبصرہ کرتے اور کہتے تھے اگر یہ ہمارے بھائی بندو جو ہیں نا، یہ اگر مدینہ منورہ سے نہیں نکلتے، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو یہ احد میں شہید نہ ہوتے، قتل نہ کیے جاتے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ذرا فرما دیجئے تمہیں موت کیوں آ رہی ہے؟ فَادْرَوْا أَنفُسَكُمُ الْمَوْتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں بھی ہو، مضبوط قلعوں میں ہو، ایسے قلعے جس میں سوئی جانے کا راستہ نہ ہو، موت تو وہاں بھی آ جائے گی۔ ہاں موت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہاں 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑ جاتی ہے، 3 چلے کے بعد رحم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے اس میں جان ڈال دی جاتی ہے، روح آ جاتی ہے۔ اچھا اب وہاں تک کسی چیز کی رسائی ہے؟ رحم تک کسی چیز کی رسائی ہے؟ 6 مہینے کا بچہ پیٹ کے اندر فوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 8 مہینے کا بچہ فوت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ موت رب العالمین نے جہاں جس عالم میں جس وقت لکھی ہے اس نے آنا ہی آنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس میدان میں کا نام نہیں لیا اور ہم نے مرنا نہیں، نہیں، موت یہ رب العالمین نے جہاں انسان کے لیے، اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ مرنا سب نے ہے، آگے آ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا سب نے ہے، جب مرنا ہے تو اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرمائے۔ فرمایا عن انفسکم الموت، اپنے آپ سے موت دور کر دو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تم کہتے ہو کہ اگر یہ وہاں نہ جاتے تو وہاں نہیں۔ رب العالمین نے ان خوش نصیبوں کے لیے وہیں پر شہادت کی موت لکھی تھی، انہوں نے غزوہ احد میں جانا ہی جانا تھا اور وہاں پر رب العالمین نے ان کو شہادت نصیب فرمانی ہی فرمانی تھی۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم کہتے ہو کہ یہ شہید نہ ہوتے، تمہیں پتہ نہیں شہید کا مقام کیا ہے۔ رب العالمین نے آگے شہید کا مقام بیان کیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم یا مقلب القلوب، اللہم یا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دینک وطاعتک۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔